الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین و حاضرین کرام، ماہ رمضان کا مہینہ گزرتے دن کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اسی لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ معزز ناظرین، دنیا میں ہم جب بھی کوئی اہم معاملہ انجام دیتے ہیں تو پھر اس معاملے کے وقت سے پہلے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ معاملہ جب وقت آئے تو حسن خوبی کے ساتھ تکمیل ہو پہنچے۔ اسی لیے دنیا کا بھی جب نظام ہے کہ بڑے معاملے کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، مثلا طالب علم ہے، امتحان حال میں بیٹھنے سے پہلے اپنا سارا سلیبس مکمل کر لیتا ہے، اچھی طریقے سے امتحان کی تیاریاں کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو پھر اس مہمان کی تواضع کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے آنے سے پہلے اس کی پسندیدہ چیزوں کو بنوایا جاتا ہے، منگایا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو کر جائے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل ماہ رمضان کا مہینہ بھی یہ اللہ کا مہمان ہے ہمارے پاس بھیجا ہوا، اللہ کا مہمان ہے ہمارے پاس بھیجا ہوا۔ تو اسی لیے ہم اہل ایمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنا مہمان جو ہمارے پاس ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے جو ہمارا سامان بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں، اللہ کے مہمان کی خوب تواضع کریں۔ اللہ کا مہمان جو رمضان کی شکل میں اللہ نے ہمارے پاس بھیج رہا ہے، اس کو ہم جیسا خوش کر کر بھیجیں تاکہ کل بروز محشر یہ رمضان ہمارے حق میں شفاعت کرے۔ تو معزز سامعین و ناظرین کرام، ماہ رمضان کا استقبال ہم کن کاموں سے ہم کو کرنا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو اہل اللہ و صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر نیک عمل کی جو بنیاد وہ رکھتے ہیں توبہ پر رکھتے ہیں۔ توبہ یہ ہر نیک عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ توبہ نہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ توبہ کرنے سے اعمال میں نورانیت، قلب میں نورانیت، شفافیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان سے پہلے جو گزشتہ دن، ایام، مہینے گزر گئے، جو گناہ ہم نے کیے، جو رب کی نافرمانی اب تک ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا، لیکن اللہ ہماری بخشش کا سامان ہمارے پاس بھیج رہا ہے، تو پھر اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائیں اور اس مہمان کا استقبال کریں۔ کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حدیث شریف کے مطابق سیاہ دھبے بیٹھتے ہیں، سیاہ دھبے اس کے دل پر پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر گناہوں کا ایک بوجھ، گناہوں کی ایک نحوست اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے بندہ اعمال صالحہ کے کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو توبہ کیا کرتا ہے؟ توبہ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی، گناہوں کی جو نحوست، گناہوں کا جو اثر ہمارے دلوں میں تھا، توبہ کے نور سے وہ نحوست اور وہ اثر دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے قلوب کو توبہ کے نور سے پاک و مزکہ و مصفا کریں۔ اور توبہ کے بارے میں بزرگان دین کے کئی اقوال ہم کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت محدث لکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نقل کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ایک نور ہے اور استغفار ہے 6 معنوں۔ استغفار 6 معنوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزرے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہونا، نادم ہونا، اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرنا کہ الہی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، بس تیری ہی ذات
اس گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ گناہوں کو یاد کر کر کے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگی۔ اور اسی طرح جب توبہ کر لیے تو پھر آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا۔ توبہ آپ کر لیے پھر تھوڑی دیر بعد گناہ کرنے کا ارادہ بھی کر لے رہے آپ، ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ کرنے کے بعد کبھی نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم کا ارادہ کر لینا۔ پھر تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہم سے قضا ہوئے ہیں وہ فرائض کو بھی ادا کریں۔ اور چوتھی چیز بتلاتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہم سے تلف ہوئے ہیں وہ حقوق کو بھی ادا کرنا۔ چوتھی چیز اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، تو پھر جتنوں کے حقوق ہم پر رہ گئے ہیں ان تمام کو ادا کر دینا، یہ بھی توبہ میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے حرام چیز کو کھانے سے جسم میں جو گوشت اور چربی پیدا ہوئی ہے وہ گوشت اور چربی کو بھی پگھلا دینا، یہ بھی توبہ میں شامل ہے۔ آپ دیکھیے کون سی لقمے ہم کھا رہے ہیں آج کے زمانے میں، تمیز کرنا آج کا مسلمان بھول گیا ہے کہ کون سا لقمہ کھا رہا ہے، بس سامنے آیا بس یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہی حصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، حرام کھانے سے دل کے اندر جو سیاہی پیدا ہوتی ہے اس کو صرف پاک کیا جا سکتا ہے تو توبہ کے ہی نور سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور چھٹویں چیز آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ گناہوں سے جس طرح جسم کو لذت دیا تھا، عبادت کے ذریعے جسم کو تکلیف دینا، یہ بھی توبہ میں شامل ہے۔ جس طرح گناہ کرتے وقت کتنا مزہ آتا ہے انسان کو، اسی طریقے سے عبادت کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کر اپنے جسم کو دکھ دینا، تکلیف دینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ایسی توبہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جیسا مصالحت ہو جانا چاہیے، تاکہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے نہ ہچکچائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ الہ العالمین، یہاں تک تو ہم ماہ شعبان کے مہینے تک تو ہم کو تو پہنچا دیا ہے، اب ماہ رمضان کے مہینے میں بھی صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچا دیا۔ یہ دعائیں کرتے رہنا، نہیں معلوم کب کوئی کیا مصیبت آ جائے، کیا بیماری جکڑ لے، ہم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ ماہ رجب سے ہی خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ تو معزز سامعین، آقا علیہ السلام کی بھی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان تک صحیح و سالم عافیت کے ساتھ پہنچانے کی دعائیں کرتے رہنا، اور خدا سے یہ بھی دعائیں کرنا کہ الہ العالمین جیسا اس کا اہتمام کرنے کا حق ہے ویسا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ بیماری کے بہانے تلاش کرتے ہیں، دھوپ کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک روزہ بھی اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ اگر زندگی میں ساری عمر بھی اگر وہ روزے رکھتے رہ جائے تو بھی وہ چھوٹے ہوئے جان بوجھ کر جو روزہ وہ چھوڑا ہے اس روزے کے ثواب کو، برکتوں کو وہ ہرگز نہیں پا سکتا۔ تو اس طریقے اتنا بڑا جیسا ماہ رمضان کا روزہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے روزے ایک طرف رکھ دیے جائے اور ماہ رمضان کا ایک روزہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر وہ زندگی بھر کے روزے اس کے ایک روزے کے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے، نہ گرمی کا بہانہ ہم کو کرنا ہے، نہ بیماری کا بہانہ ہم کو کرنا ہے، بلکہ صدق دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں معروضہ رکھے کہ الہ العالمین، میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس عبادت کی برکت سے تو مجھ کو شفا دے دے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی شافی ہے اور وہی شفا دینے والا ہے، تو پھر جب اللہ کی ذات پر ہمارا یہ یقین ہے، توکل ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے یہی امید رکھ کر ہم کو روزے رکھنا ہے کہ کوئی بھی مرض، کوئی جیسنا ہمارا بیماری اور جیسنا کوئی بہانہ جیسنا روزے کے درمیان میں حائل نہ ہونے پائے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے تیسری چیز، ماہ رمضان یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے۔
نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے جتنی بھی کتابیں صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں وہ تمام کے تمام ماہ رمضان میں ہی نازل کیے گئے ہیں۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کو کتب اللہ سے ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی، خاص نسبت حاصل ہو گئی۔ بیان کرنے والوں نے کہا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں 2 شش ماہی ہوتے ہیں۔ پہلے شش ماہی میں جو برکت رکھی گئی ہے وہ صاحب قرآن کی بدولت ہے، اور دوسرے شش ماہی میں جو برکت رکھی گئی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو ماہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو پھر قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہر اہل ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمانی فریضہ ہے۔ کتاب اللہ کو پڑھنا یہ خدا کی جانب سے ایک بہت بڑی سعادت کا حاصل ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسی بڑی بڑی بشارتوں کی خوشخبریاں سنائی گئی ثواب کی، کہ ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں میں پڑھنے کا ہوا، لیکن جب رمضان میں پڑھتا ہے بندہ مومن تو پھر 70 نیکیاں، ایک حرف پر 70 نیکیاں، 70 گناہ میٹ دیے جاتے ہیں، 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو صرف آغاز باب ہے۔ اگر نیت، حسن نیت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو پھر اللہ رب العزت 70 سے لے کر 700 تک اور اس سے زائد بھی اللہ اپنی رحمت سے اس کو بڑھا کر ثواب دے سکتا ہے۔ خدا کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان میں خاص طور پر تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کریں، اور قرآن پاک کے پڑھنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارا طواف کریں جس طریقے سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو پھر تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیا کرو، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیا کرو۔ اور حدیث شریفہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص روز قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے پاس جس گھر میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس گھر پر ایک نورانی خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے، نورانی خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے آسمان سے ہی اس گھر کو اس نورانی خیمے کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں اور گھر کو آتے ہیں، اور گھر کو آ کر وہ صاحب جو قرآن پڑھتا ہے آدمی اس قرآن کو جیسا سنتے ہیں اور اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پڑھنے والا تو پھر وہ نورانی خیمہ بھی اس گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے قرآن کو پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو اسی لیے ماہ رمضان میں خاص طور پر آپ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، صرف قرآن پڑھے ہی نہ بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ صرف تلاوت کرنا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی جیسا ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز، ماہ رمضان کے جو مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور سحری کے مسائل ہیں، افطار کے مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ رہتا ہے، روزے میں کیا چیزیں کرنا جائز ہے، کیا چیزیں کرنا جائز نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عبادت صحیح طور پر اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا ہم کو علم ہو۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کا تمام علم آپ کو ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اس میں فرض ہیں، کون سی چیزیں اس میں واجب ہیں، سنت ہے، تو پھر آپ کی نیت اور اس کی مقبولیت کا دار و مدار اس عبادت کے جیسا حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے پر ہے، اور حسن خوبی کے ساتھ انجام دینا اس کے مسائل کو جانے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، سحری کا وقت جب ہوتا ہے، ارے فلاں مسجد کی اذان ہوئی، فلاں جگہ کا سیرن بجا، کھا سکتے، فلاں جگہ کا سیرن بجنے کے بعد چھوڑ دینا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کہ کیسا نازک وقت ہوتا ہے سحری کا، کہ اگر آپ بجانے والے تو جو سیرن کا جو انتظام کیا گیا ہے لوگوں کو آگاہ اور تنبیہ کرنے کے لیے ہی کیا گیا ہے، لیکن موجودہ وقت میں لوگ اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر رہے، وقت ہونے کے بعد جا کر سیرن بجا رہے، لوگ ابھی یہ سمجھ رہے کہ سحری کا وقت ہے، ابھی کھاتے چلے جا رہے، پھر روزہ تو چلا گیا ان کا، پھر اب اس کے کون ذمہ دار ہے؟ تو عزیزان محترم ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ لازم تھا کہ روزے کو شروع کرنے سے پہلے روزے کے مسائل کو بھی سیکھ لیں۔
آپ کے پاس جو نظام الاوقات دیا جاتا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی مؤذن صاحب وقت پر اگر سیرن بجاتے ہیں تو بہت مبارکباد ہے آپ کو، لیکن وقت ہونے کے بعد آپ سیرن بجایا جا رہا، آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے سارے ضائع ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ اس کے مسائل کو بھی صحیح طور پر جو ہے سنا سیکھ لینا ضروری ہے، تاکہ حسن خوبی کے ساتھ ہم روزوں کو اور اس کے حقوق کو ادا کر سکیں. اور پانچویں چیز یہ کہ رمضان کے مہینے کا استقبال خوشی سے کریں. یہ نہیں سمجھنا کہ ارے گرما کے مہینے میں آ رہا آدھی بڑی مصیبت بلا ہمارے اوپر آ رہی. اب جان بوجھ کر اب کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کم علمی کی وجہ سے، تو عزیزان محترم اس طریقے کے جملوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ یہ سنا ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ فضائل رمضان میں آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوشی کے ساتھ ماہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرتا ہے تو اللہ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے مہمان ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں، تو پھر یہ ہمارے ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. تو معزز سامعین کرام یہ چند باتیں استقبال رمضان کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا جس طریقے سے ماہ رمضان